اب मुस्लिम ममालिक का अपना वॉर रूम होगा। जी हाँ, अब मुस्लिम ममालिक खुद एक तरह से अपनी फ़ौज खड़ी करने जा रहे हैं। नेटो की तरह से अब मुस्लिम ममालिक की भी अपनी एक फ़ौज होगी। क्या ऐसा मुमकिन है, या आखिर ये फ़ैसला कहाँ पर किया गया है, या इस फ़ैसले के पीछे आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं? आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोहा यानी कतर में 15 सितंबर 2025 को एक एमरजेंसी अरब इस्लामी समिट मुनक्किद हुई, जिसका मकसद मुस्लिम और अरब ममालिक का इजराइल के हमले की रोशनी में यकजा रद्द अमल तैयार करना था। क्योंकि जिस तरह से दोहा पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, हमास के जो रहनुमा है उन्हें निशाना बनाया गया, और इस हमले के बाद सिर्फ कतर में ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामी ममालिक में ही एक गुस्सा और नाराज़गी देखने को मिल रही है। और उसके बाद आनन फानन में एक बड़ी समिट बुलाई गई, और इस समिट में कहा जा रहा है कि 40 से लेकर 50 इस्लामी ममालिक ने शिरकत की है। और इस समिट में यह तय हुआ है कि नेटो की तर्ज पर मुस्लिम ममालिक की भी एक फ़ौज तैयार होनी चाहिए, एक आर्मी तैयार होनी चाहिए, जो इस्लामी ममालिक पर अगर कोई एमरजेंसी आती है, कोई बड़ी परेशानी आती है, या किसी दूसरे मुल्क की तरफ से अगर कोई हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इसलिए एक मुस्लिम आर्मी और मुस्लिम फ़ौज का होना ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि इस समिट में तकरीबन 40 से 50 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए थे, जो कि जाहिर करता है कि मुस्लिम दुनिया में एहसासी यकजहती अभी भी मौजूद है। और मुख्तलिफ ममालिक ने ख़ित्ते में इजराइल की कार्रवाइयों पर मजम्मत की। कतरी हुक्काम ने रियासती दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद किया है, और मुस्लिम ममालिक का कहना था कि रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियाँ काबिल कबूल नहीं है। यानी इजराइल ने जिस तरह का कदम उठाया है, इजराइल ने जिस तरह की हरकत की है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि यूनिटी की बात हो रही है, इत्तेहाद की बात हो रही है, मुत्तहिद रहने की बात हो रही है, लेकिन क्या ये आसान है? क्या ये राह इतना कोई बड़ा चैलेंज भी क्या एक तरह से होगा? क्योंकि आप देखिए कि मुख्तलिफ जो मुस्लिम ममालिक हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनके अपने अलग अलग मौक़िफ़ हैं, इनके अपने अलग अलग नफ़ा और नुकसान ये देखते हैं। मसलन इजराइल की बाज़ कार्रवाइयों की मजम्मत की जाती है, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, फ़िलिस्तीनी आवाम की हक़ खुददारियत का दिफा करना, तो ये पहले से ही एक तरह से हो रहा है। लेकिन क्या मुकम्मल इत्तेहाद हो पाएगा? क्या मुकम्मल यूनिटी एक तरह से बन सकती है मुस्लिम ममालिक में? और क्या मुस्लिम ममालिक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? जिस तरह से आज नेटो की तरह ही मुस्लिम ममालिक का एक फ़ौज बनाने की बात हो रही है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात हो रही है, तो क्या ये मुमकिन है? क्योंकि आप देखिए, इजराइल के ख़िलाफ़ सिफारती ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया जाए, बैनुल-अक़वामी अदालतों से रुजू किया जाए, ये इक़्तिसादी इक़दामात किए जाएँ, आखिर किस तरह का कदम उठाया जाए। और इसके अलावा आप देखिए कि GCC ममालिक ने मुश्तरका दिफाई कमेटी या फ़ौजी ममालिक की सरबराही में इक़दामात उठाने की बात कही है। दोहा समिट के अख्तिताम पर ऐसी कुछ तजावीज़ भी सामने आई हैं। और आप देखिए कि इक़्तिसादी और तिजारती इत्तेहाद की अगर बात की जाए, इक़्तिसादी ताउन, तिजारती ब्लॉक्स और इमदादी फ़ंड्स और तिजारती रास्ते मुश्तरक करने से इत्तेहाद में क़ुव्वत एक तरह से बढ़ सकती है। लेकिन जिस चैलेंज की हम बात कर रहे हैं, चैलेंजेस बहुत एक तरह से सामने होंगे, क्योंकि सारे ममालिक का अपना अपना मफाद है। मुस्लिम ममालिक के मफादात, सियासी हैसियत, सिफारती ताल्लुक़ात, सलामती के इत्तेहाद मुख्तलिफ हैं। बाज़ ममालिक इजराइल के साथ सिफारती या इक़्तिसादी ताल्लुक़ात रखते हैं, या इलाक़ाई ताकतों के मुआज़ने में अपने मफादात को तरजीह देते हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि सेक्टोरल और फ़िरक़ा वाराना इख्तलाफ़ात भी हैं, यानी शिया सुन्नी इख्तलाफ़ा, ईरान सऊदी ताल्लुक़ात, तुर्क अरब सियासत और दीगर फ़िरक़े और ज़बान के इख्तलाफ क्या मुत्तहिद होने में रुकावट नहीं बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आलमी सियासत का क्या दबाव इस पर नहीं होगा? यानी अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और दीगर आलमी ताकतें जो हैं मशरिक़ वस्ता में अपनी पॉलिसियाँ चलाती हैं। बाज़ ममालिक अपने दिफ़ा और इमदाद के लिए इन पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए इनके लिए मुकम्मल रूबरू मुखालिफत करना मुश्किल हो सकता है।
اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ متحد بیانیہ بنانے میں بھی آسانی نہیں ہے، مگر مؤثر عملی اقدامات ایک طرح سے اس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے اور انہیں نافذ کرنا مشکل ہے۔ سمٹ میں واضح کیا گیا کہ بعض معاملات پر اقدامات نہیں ہو سکتے تھے، اور ایسے میں اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے مشرق وسطیٰ میں، آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل نے کئی اسلامی ممالک کو ایک طرح سے حملہ کیا ہے، انہیں نشانہ بنایا ہے۔ سمٹ نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیل کے قطر میں کیے گئے حملے کے بعد مسلم دنیا نے قطری خود مختاری کی حمایت کی ہے، اور ساتھ ہی اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ بعض ممالک نے ایران یا ترکی جیسی سخت موقف اختیار کرنے والوں کے دعووں کو رد یا نرم انداز اختیار کرنے کو کہا ہے۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ سمٹ کے اختتام پر کوئی بہت بڑا ٹھوس فیصلہ یا بالکل واضح طور پر نکل کر نہیں آیا، یعنی ایک بہت بڑی سمٹ ہوئی جس میں 40 سے 50 اسلامی ممالک شامل ہوئے، لیکن آخر میں ملا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی کھودا پہاڑ نکلی چوہیا والا معاملہ یہاں پر ایک طرح سے ہوا کہ تمام ممالک آئے، تمام ممالک نے اپنی ناراضگی ظاہر کی، لیکن کوئی ٹھوس قدم یہاں پر نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن اس بیچ آپ دیکھیے کہ تمام ممالک کے بیچ ایران نے سخت موقف اپنایا ہے۔ ایران نے مسلم ممالک سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ کیا ہے، یعنی وار روم بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا کہ کسی عملی اقدام کے بغیر صرف تقریریں کرنا، صرف بات چیت کرنا، صرف بیان دینے پر یہ اجلاس مشتمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسرائیلی حکومت کے خلاف کچھ ہٹ کر کرنا ہوگا، اسرائیل کے خلاف کچھ سخت قدم ایک طرح سے اٹھانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک اسرائیل کی جنونی حکومت کے خلاف ایک مشترکہ آپریشن روم بنائے۔ یہ فیصلہ اسرائیلی حکومت کے سرپرستوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ علی لاریجانی نے کہا کہ مسلمان ممالک نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کیا تو کم از کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ علی لاریجانی کا یہ بیان کافی اہم ہے۔ یہاں پر علی لاریجانی نے کہا کہ جب اسرائیل غزہ تباہ ہو رہا تھا، جب فلسطین کے اندر معصوموں کا قتل ہو رہا تھا، ایسے میں کوئی مسلم ممالک نکل کر سامنے نہیں آیا، تو کم سے کم غزہ کے معصوموں کی اگر فکر نہیں ہے تو آپ اپنی ہی فکر کر لیجئے۔ یعنی آج فلسطین اور غزہ کا نمبر ہے، کل ایران کا نمبر ہوگا، اور آنے والے دنوں میں کسی دوسرے مسلم ملک کا نمبر ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے دوحہ اور قطر کو نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ لبنان کو نشانہ بنایا گیا، اور مصر کو ایک طرح سے سیریا کو نشانہ بنایا گیا، تو ایسے میں جتنے مسلم ممالک ہیں سب کہیں نہ کہیں ایک طرح سے خطرے میں ہیں اور انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے میں علی لاریجانی کا صاف یہ کہنا تھا کہ آپ اگر دوسروں کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے آپ کو قدم اٹھانا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ سلامتی کونسل کو غزہ میں بین الاقوامی محافظ فورس کی تعیناتی سمیت عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ سلامتی کونسل کو اسرائیل پر ذمہ داری عائد کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حملہ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کا جنگ بندی کوششوں میں مصروف خود مختار ملک پر حملہ بلا جواز اور قابل مذمت ہے۔ یہ اسرائیل کے اس رویے کو عیاں کرتا ہے جو عالمی قوانین اور ضوابط کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ یعنی کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو دوحہ سمٹ میں اس بیان پر زور دیا گیا اور اس موقف پر زور دیا گیا کہ نیٹو کی طرز پر مسلمانوں کی بھی اپنی ایک فوج ہونی چاہیے، مسلمانوں کا بھی اپنا ایک وار روم ہونا چاہیے مسلم ممالک کا، جہاں سے اگر کوئی ایمرجنسی حالات ہوں یا کوئی پریشانی ہو اس وقت ایک طرح سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور سے آپ دیکھیے کہ قطر نے، ایران نے اور اس کے علاوہ پاکستان نے باقاعدہ اس پر زور دیا ہے۔ حالانکہ کافی زور و شور کے ساتھ یہ سمٹ ہوئی تھی، 40 سے 50 اسلامی ممالک کے نمائندوں اور وہاں کے جو رہنما تھے
انہوں نے شرکت کی تھی، لیکن آخر میں کوئی بڑا بیان یہاں سے نکل کر سامنے نہیں آیا۔ تمام ممالک نے اپنے اپنے بیان ضرور ایک طرح سے رکھے۔ ایران کی طرف سے پرزور وکالت ایک طرح سے کی گئی کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، مسلم ممالک میں اتحاد ہونا چاہیے، مسلم ممالک کو ایک ساتھ ایک طرح سے نکل کر آنا چاہیے، اور اسرائیل کی جو ناپاک حرکتیں ہیں، اسرائیل کا جو رویہ ہے، اس کے خلاف ایک طرح سے قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اس سمٹ کے اختتام پر کوئی اس طرح کا بیان نکل کر سامنے نہیں آیا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر ایک ساتھ یہ نکل کر آتا کہ مسلم ممالک متحد ہیں اور مسلم ممالک اب کوئی بڑا قدم اسرائیل اور امریکہ کے خلاف یا دنیا کی جو سپر پاورز ہیں ان کے خلاف ایک طرح سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسے میں کہنے کو ایک بڑی سمٹ ضرور ہوئی، ناراضگی اس میں ضرور ظاہر کی گئی، لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ اس سمٹ کا نکل کر نہیں آیا ہے۔ لیکن کچھ ممالک جن میں ایران سر فہرست ہے، یا پھر قطر اور پاکستان، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک وار روم اور مسلمانوں کی اپنی ایک فوج ہونی چاہیے، نیٹو کے طرز پر ایک گروپ بننا چاہیے۔ حالانکہ اسلامک ممالک کا آرگنائزیشن ضرور ہے، لیکن وہ صرف کہنے کا ہے۔ اسلامی ممالک کا آرگنائزیشن مطلب جس طرح سے اسے ایکٹیو ہونا چاہیے، جس طرح سے عالمی پیمانے پر کام کرنا چاہیے، وہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اور ایسے میں اب اس سمٹ کے بعد کیا واقعی میں جو مسلم ممالک ہیں ان میں اتحاد ہوگا؟ کیا تمام مسلم ممالک اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک طرح سے نکل کر کھڑے ہوں گے؟ اور سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس سمٹ کے آنے والے دنوں میں جو فائدے ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گے؟ اور اس سمٹ میں جو چیزیں طے کی گئی ہیں، کیا آنے والے دنوں میں اسرائیل کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، یا جو اسلامی ممالک ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اب کھل کر سامنے آئیں گے اور متحدہ طور پر ایک بڑی مسلم طاقت نکل کر دنیا میں سامنے آئے گی، جو کہیں نہ کہیں ایک بڑا چیلنج ہوگی اسرائیل اور امریکہ کے لیے؟ یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا بہت اہم ہوگا۔